بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں آیا تھا کہ اگر مہر کسی جانور کو مقرر کیا اور اس کی صفت نہیں بیان کی کہ یہ اچھے قسم کا جانور ہوگا یا خراب قسم کا جانور ہوگا، لو کوالٹی کا، ہاں البتہ جانور کی جنس بتا دی کہ گھوڑا رہے گا مثلا یا گدھا رہے گا، اس طرح بیان کر دی۔ تو اب چونکہ ایک جنس جب اس کی بیان کر دی جانور کی، تو اس کے جو افراد ہوں گے اس جنس کے، حقیقت میں جنس نہیں بلکہ یہ نوع ہو گئی۔ بھائی گھوڑا ایک نوع نہ ہے، حیوان جنس ہے، اور گھوڑا ایک نوع ہو گیا اس حیوان کی، لیکن یہاں پر وہ منطقی اعتبار سے نہیں بولا گیا ہے۔ تو اب اس میں مختلف افراد ہوں گے، اس کے اچھے بھی ہوں گے، خراب بھی ہوں گے، اور متوسط درجے کے بھی ہوں گے۔ تو اس لیے دونوں جانب کی رعایت ہو جائے، شوہر کی بھی کہ زیادہ نہ دینا پڑے اور بیوی کی بھی کہ زیادہ کم نہ ملے، اعتبار کس کا کیا گیا؟ متوسط کا، کہ ان تمام افراد میں جب تین کوالٹی ہوئے تو ان میں جو بیچ کے درجے والا ہے، متوسط کی درجے والا، وہی مہر میں واجب ہو جائے گا، یعنی مہر مثل نہیں ہوگا۔ وہ تسمیہ صحیح ہے، اس کی تعین کس سے ہوگی؟ متوسط سے ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، اب چونکہ یہ تعین جو متوسط کی ہو رہی ہے، کس سے ہو رہی ہے؟ قیمت کے ذریعے ہو رہی ہے، کہ قیمت کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ کس کی قیمت بیچ کی ہے۔ تو گویا اعتبار کس کا کیا آپ نے؟ قیمت کا۔ جب ادا کرنا ہوا تو ادا کرنے کے وقت آپ قیمت کی جانب رجوع کریں گے، قیمت ہی کا سہارا لے کر کے آپ متعین کریں گے، ہاں یہی متوسط ہے، تب آپ دیں گے۔ لہذا اسے اختیار رہے گا، چاہے تو وہی قیمت دے دے متوسط جانور کی یا متوسط جانور دے دے، اختیار رہے گا۔ مگر یہ کب ہے تسمیہ صحیح اور اختیار کے ساتھ؟ جبکہ جانور کی جنس بیان کر دیا ہو، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس نے مطلق کہہ دیا کہ ایک جانور پر میں نے تم سے نکاح کیا، تو اب یہاں پر متوسط کو متعین کرنا ممکن نہیں ہے۔ مختلف الاجناس ہیں، یہ جو جانور ہے مختلف الاجناس ہے، کثیر جنسیں اس کی ہیں، اور سب کے مقاصد بھی الگ الگ ہیں، ایسا بھی نہیں کہ سب کے مقاصد ایک جیسے ہوں، اس لیے آپ متوسط کا تعین نہیں کر سکتے ہیں، بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اگر اس نے اس جانور کی جنس نہیں بتائی اور بزبان منطق نوع نہیں بتائی، اس کی نوع نہیں متعین کی، بلکہ جنسی کہہ دیا حیوان رہے گا، دابہ رہے گا، تو اس صورت میں اس کا بیان کرنا نہ کرنے کی طرح ہے، کیونکہ اس پر عمل نہیں ہو پائے گا۔ تو اب جو عادل ہے، زیادہ انصاف کی چیز ہے، اس کی جانب رجوع کریں گے، اور وہ کیا ہے؟ مہر مثل ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، یہ ہمارے نزدیک ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں، وقال الشافعی، یہاں تک تو ہو چکا تھا نا، وقال الشافعی یجب مہر المثل فی الوجہین جمیعا، کہ دونوں صورتوں میں مہر مثل ہی واجب ہوگا، یعنی چاہے مطلق حیوان مقرر کرے تو اس صورت میں آپ کے نزدیک بھی ہے مہر مثلی ہی، اور چاہے اس کی جنس بیان کر دے کہ اس صورت میں بھی ہمارے نزدیک کیا رہے گا؟ مہر مثلی رہے گا، یعنی دونوں صورتیں بیان کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں کرے؟ لأن عنده ما لا يصلح ثمنا في البيع لا يصلح مسمن۔ دیکھیے، یہ زیادہ تر مہر کے معاملے میں بیع کے اوپر قیاس کرتے ہیں۔ بھی آپ نے پیچھے پڑھا کہ ان کے نزدیک 10 درہم کی کوئی تحدید نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جتنا مال مہر سمن بن سکتا ہے اتنا مال مہر بھی بن سکتا ہے، کیونکہ دونوں معاوضہ ہے، وہاں پر بھی عقد معاوضہ اور یہ بھی عقد معاوضہ ہے۔ تو اسی کے اوپر قیاس کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، یہاں پر اگر آپ مطلق کسی ایک جنس کے جانور کو مہر مقرر کر
مطلق کسی ایک جانور کو مہر مقرر کریں، یہ سمن مقرر کریں، مطلق کسی ایک جانور کو جنس بیان کر کے، تو وہ سمن یا مبی بنائیں تو وہ مبی نہیں بن سکتا ہے یا سمن بھی نہیں بن سکتا ہے، اس میں جھگڑا ہوگا۔ وہاں پر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ گھوڑا بیچا اس نے، کہ میں نے ایک گھوڑا آپ سے بیچا اتنے روپے میں، اور پھر اس کے بعد آپ کہہ دیجئے کہ بھائی صحیح ہے کیونکہ نوع اس نے بیان کر دی ہے، لہذا جو متوسط قسم کا گھوڑا ہوگا وہی مبی بن جائے گا۔ یہاں نہیں ہوتا ہے، یہاں احناف بھی کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں نہیں ہو پائے گا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جب جو چیز مبی نہیں بن سکتی ہے، کیا نہیں بن سکتی ہے، سمن نہیں بن سکتی ہے، مبی نہیں بن سکتی ہے، تو وہ چیز جو ہے مہر مسمہ بھی نہیں بن سکتا ہے، متعین کیا ہوا مہر بھی وہ بن نہیں سکتا ہے، اور جب وہ مسمہ نہیں بن پائے گا تو پھر مہر مثلی کی جانب رجوع کریں گے۔ تو دیکھیے مبی میں تو بالکل صحیح ہے، سمن یا مبی میں ہمارے نزدیک بھی ہے کہ وہ سمن نہیں بن پائے گا، لیکن ہم فرق کرتے ہیں بے میں اور نکاح میں، جس کا ذکر آگے کریں گے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بے کا جو معاملہ ہے یہ تنگی کے اوپر مبنی ہے، کیونکہ اس میں دونوں جانب سے مال ہوا کرتا ہے، تھوڑی تھوڑی بات کو لے کر کے آدمی برداشت نہیں کرتا ہے، تھوڑا سا اگر اس مبی کے اندر عیب ہو گیا فوراً واپس کر دیتا ہے، جھگڑے کی نوبت بہت آتی ہے۔ لیکن نکاح کی بنیاد یہ مسامحت پر رکھی گئی، چشم پوشی پر، چلو تھوڑا سا کمی کوئی بات نہیں، چل جائے گا مہر میں۔ تو اس وجہ سے دونوں کا حکم الگ الگ ہے کہ بے کی بنیاد مضائقہ پر ہے، تنگی پر ہے، کوئی ایک دوسرے کے لیے فراخی نہیں کرتا ہے، تو اس وجہ سے وہاں پر ذرا بھی ابہام نہیں چل پائے گا، متعین ہونا چاہیے، ورنہ پھر جھگڑا ہوگا۔ اس لیے وہاں ہم نے کیا کیا کہ اگر مطلق اس نے مبی بنایا یا سمن بنایا کس کو، گھوڑے کو، تو یہ بنانا صحیح نہیں ہے، بے صحیح نہیں ہوگی، جھگڑا ہوگا اس سے۔ لیکن چونکہ نکاح کی بنیاد کس کے اوپر ہے، وہ مسامحت کے اوپر ہے، چشم پوشی کے اوپر ہے، ہر ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، تو اس وجہ سے اتنی چیز یہاں پر چل جائے گی کہ گھوڑا کو مقرر کیا، اب جو ہے متوسط قسم کا گھوڑا اسے دے دیا جائے گا اور صحیح ہو جائے گا مسمہ۔ دیکھیے تو امام شافعی کہتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں مہر مثل واجب ہوگا، مسمہ صحیح نہیں ہے، کیوں؟ لأن عنده ما لا يصلح ثمنا في البيع لا يصلح مسمن، کرے اس لیے کہ ان کے نزدیک جو چیز بے میں سمن نہیں بن سکتی ہے تو وہ نکاح میں مہر مسمہ بھی نہیں بن سکتی ہے۔ کیوں؟ اذ کل واحد منہما، دیکھیے وجہ اشتراک کیا ہے، کرے اذ کل واحد منہما معاوضۃ، کیونکہ یہ دونوں عقد معاوضہ ہے، بے اور یہ نکاح، یہ دونوں عقد معاوضہ، دونوں میں معاوضہ بدلہ ہوتا ہے، ہم نے آپ کو شروع میں بالکل بتایا تھا کہ یہ من وجہن عبادت ہے اور من وجہن یہ معاوضہ ہے یا معاملت ہے، بتایا تھا نا۔ تو معاملت کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے ہے کہ ملک بضاع کے مقابل میں ادھر سے مال دینا ہوتا ہے، تو یہ معاوضہ کی علامت میں سے ہے، بتایا تھا نا، لیکن من وجہن کہا تھا، من کل الوجوہ نہیں ہے۔ من وجہن کیوں کہا؟ اس لیے کہا کیونکہ یہاں پر دونوں جانب سے مال نہیں ہوتا ہے جیسا کہ بے میں ہوتا ہے، تو اس لیکن مبادلہ ہوتا ہے، مبادلۃ المال بغیر المال ہو رہا، مگر مبادلہ ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے اسے عقد معاوضہ من وجہن کہا تھا۔ تو جو فرق وہاں ہم نے کیا تھا وہ فرق ہر جگہ کام کرے گا، وہ فرق جو ہے جگہ ملحوظ رہے گا۔ دیکھیے وَلَنَا أَنَّهُ مُعَاوَضَةُ مَالٍ بِغَيْرِ مَالٍ، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ نکاح یہ مال کا معاوضہ غیر مال سے ہے، مال کا معاوضہ ہے، بدل ہے غیر مال سے۔ غیر مال کیا ہے؟ منافع بوض ہے۔ اچھا، فجعلناہ التزام المال ابتداءً، اس وجہ سے اس عقد نکاح کو ہم نے ابتداءً مال کو لازم کرنا قرار دیا۔ کیا کیا؟ ابتداءً شروع ہی میں مال کو لازم کرنا قرار دیا، حتی لا یفسد باصل الجہالت، یہاں تک کہ اصل جہالت سے نکاح فاسد نہیں ہوتا ہے،
مہر میں اگر جہالت ہو جائے تو نکاح فاسد نہیں ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ابتداءً یہ کیا چیز ہے؟ التزام مال ہے، مال کو لازم کرنا ہے، یعنی بغیر معاوضے کے۔ تو قد دیت والاقاریر، جیسے کہ دیت اور اقرارات۔ دیت کا مطلب کیا ہوا کہ دیکھیے قرآن میں دیت کا ذکر آیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو پھر ایسی صورت میں قتل خطا کر دیا تو پھر اس کے اوپر دیت دینی ہوگی، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہا، اس طرح صحیح نہیں۔ اب دیت کیا چیز ہے؟ تو اس کے لیے حدیث میں آیا 100 اونٹ کیا کرنا ہے؟ 100 اونٹ دینا ہے۔ تو اب دیکھیے اس دیت کے اندر جو جانور کو تو بتا دیا، جانور کی جنس بتا دی، اس کی تعداد بھی بتا دی، لیکن اس کی صفت نہیں بیان کی گئی، اس کی صفت نہیں بیان کی گئی۔ تو اب جب صفت نہیں بیان کی گئی تو کیا ایسی صورت میں گھوڑا نہیں دیا، اونٹ نہیں دیت میں دیا جائے گا کہ اس کے اوپر عمل کرنا ممکن نہیں ہے؟ نہیں، اونٹ ہی دیا جائے گا۔ اب یہ قاضی شرع کے اوپر نربھر کرتا ہے کہ وہ کس طرح کا اونٹ متعین کرتا ہے، تو متوسط درجے کا اونٹ وہ متعین کر دے گا اس کے اوپر۔ تو دیکھیے باطل نہیں ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مال کو لازم کرنا ہے اس کے اوپر غیر مال کے بدلے میں، یہ بھی مال لازم کرنا غیر مال کے بدلے میں، کیونکہ اس کو مال تو کہیں نہیں، وہ غلام تو ہے نہیں کہ مال رہا ہو۔ اچھا، تو اب دیکھیے یہ جو جہالت ہوئی کہ بھائی اونٹ صرف کہہ دیا 100 اونٹ دینا ہے دیت میں، مگر اونٹ کی صفت نہیں بیان کی گئی، تو یہ جہالت اس دیت کو فاسد نہیں کر رہی ہے، قاضی شرع متعین کر دے گا متوسط قسم کا اونٹ دینا ہے۔ اسی طریقے سے اقرارات ہیں کہ کسی نے اپنے اوپر کسی کے لیے مال کا اقرار کر دیا۔ کس کا اقرار کر دیا؟ مال کا اقرار کر دیا۔ مثلا کہہ دیا کہ فلاں کا میرے اوپر ایک گھوڑا قرض باقی ہے، بغیر کسی معاوضہ کو ذکر کی ہوئی ہے، بتایا نہیں کہ فلاں کے بدلے میں، مطلق کہا اس نے کہ فلاں کا میرے اوپر ایک گھوڑا رہ گیا ہے، تو یہ اقرار رائگاں نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ یہ اقرار صحیح ہوگا اور اس کے اوپر گھوڑا لازم ہو جائے گا، اور جب گھوڑا لازم ہو جائے گا تو کون سا گھوڑا دلایا جائے گا؟ متوسط قسم کا دلایا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے وہ باطل نہیں ہو رہا ہے جہالت کی وجہ سے۔ ارے اس میں تو جنس بیان کر دیا گھوڑا ہے، اور اگر اس نے مطلق بیان کر دیا، کیا مطلق بیان کر دیا کہ فلاں کا میرے اوپر کچھ ہے، کیا کہا؟ لفلان علیہ شیء، تب بھی اس کے اوپر لازم ہو جائے گا کچھ۔ اب وہ کیا ہے اس کو کہا جائے گا تم بتاؤ کیا ہے، ایسے یوں ہی نہیں اقرار، پاگل تھوڑی ہے نا، پاگل ہوتا چلو بھائی وہ کچھ بھی بول رہا ہے، کچھ بھی بول دے رہا ہے لیکن ہوش و حواس کے ساتھ اس نے جو ہے ایسا بھی نہیں کہ سونے میں وہ بول رہا تھا، تو اس کی بات جو ہے یہ لغو نہیں قرار دی جائے گی، لازم ہو جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ تم متعین کرو وہ کیا چیز ہے، شے سے مراد۔ تو اب یہاں پر سوال ہوتا ہے جب آپ نے دیت اور اقاریر سے تشبیہ دے دی کہ جیسے دیت اور اقاریر میں فاسد نہیں ہوتے ہیں بلکہ متوسط درجے کا ہو جاتا ہے، اور ایک صورت میں اس اقرار کرنے والے کے اوپر ذمہ داری ہوتی کہ وہ متعین کرے کہ شے سے مراد کیا ہے، تو اسی طریقے سے یہ بھی ہے۔ لیکن اب ایک سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اقرار سے تشبیہ دے دی کہ اقرار کی طریقے سے یہ ہے، تو اقرار میں تو شے صرف کہہ دیا جب بھی مسمى صحیح ہے، اقرار میں صرف کیا کہہ دیا کہ فلاں کا میرے اوپر کچھ ہے، صحیح ہو جا رہا ہے، تو نکاح میں بھی اسی صحیح ہو جانا چاہیے مسمى بن کر کے، مسمى بن کر کے نکاح میں بھی صحیح ہو جانا چاہیے کہ میں نے تم سے کچھ چیز پر نکاح کیا، تو صحیح ہو جانا چاہیے مسمى، مہر مثل کی جانب نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ کہنا چاہیے کہ بتاؤ وہ کیا چیز ہے، وہ متعین کرے، پھر دیکھا جائے گا کہ 10 درہم ہے کہ نہیں ہے، 10 درہم سے کم تو ہو نہیں سکتا ہے، 10 درہم یا پورے ہو یا اس سے زیادہ ہو لیکن یہ کہہ رہے ہیں صحیح نہیں ہو رہا ہے، ڈائریکٹ جیسی اگر اس نے کہا کہ میں نے کچھ پر نکاح کیا تو مہر مثل کی طرف لوٹ جائے گا معاملہ، تو پھر تشبیہ پورے طور سے کیسے صحیح ہوگی؟
تو اسی کو بتا رہے ہیں، اسی سوال کا جواب دے رہے ہیں. وشرطنا ان یکون المسمى مالا وسطہ معلوم، اور ہم نے یہ شرط لگائی ہے کس میں، اسی مہر والے معاملے میں، کہ مسمى جو اس نے بیان کیا ہے وہ ایسا مال ہو کہ جس کا متوسط معلوم ہو، جس کا متوسط معلوم ہو. رعایتاً للجانب، دونوں جانب یعنی جانب زوجہ اور جانب زوج دونوں کی رعایت کرتے ہوئے یہ متوسط کی بات کہی گئی ہے. اس میں دونوں کی رعایت، دونوں کا لحاظ ہے. تو اب متوسط ہونا چاہیے، تو مال ایسا ہو جس کا متوسط معلوم ہو. اب اگر ایسی چیز مقرر کر دی کہ متوسط کا پتہ ہی نہیں اس میں لگ پائے گا، مطلق کہہ دیا کہ ایک جانور پر نکاح کیا، متوسط آپ نکال ہی نہیں پائیں گے، تو اس لیے بیکار ہے، وہ متعین آپ کر ہی نہیں سکتے. جب کر نہیں سکتے تو مہر مثل کی جانب رجوع کر جائے گا. وذالک، لہذا یہاں پر آ کر کے وہ اقرار سے الگ ہو گیا. اقرار میں تو مطلق ذکر کر دیا، چاہے اس کا متوسط متعین کرنا ممکن ہو کہ نہ ہو، کیونکہ وہاں پر دونوں جانب کی رعایت نہیں ہے، وہاں پر اس نے خود سے اقرار کیا ہے. اس لیے اب اسی کے اوپر ذمہ داری ڈالی جائے گی، وہی بیان کرے کہ وہ شے سے مراد کیا ہے. اور یہاں پر کیا ہے، دونوں کی رعایت کرنی ہے، دونوں کی جانب کی رعایت کرنی ہے. اور رعایت کا تقاضا یہ ہے کہ نہ ادنا درجے کا ہو نہ اعلیٰ درجے کا ہو، دونوں جانب کی رعایت کرتے متوسط درجے کا ہو. تو جب متوسط درجے کو لازم کرنا ہے تو چیز ایسی بیان کرے جس میں متوسط کو ہم نکال سکیں. چلیے، وذالک عند اعلام الجنس، اور یہ چیز یعنی متوسط کا معلوم ہونا یہ جنس کے معلوم ہونے کے وقت ہوگا، جنس کو بتانے کے وقت ہوگا کہ وہ جنس بتا دی. اس کی جنس کا مطلب یعنی نوع منطقی اعتبار سے، کیوں لأنه يشتمل على الجيد والردی والوسط، اس لیے کہ جنس ہی جید ردی یعنی اچھے خراب اور متوسط پر مشتمل ہوتی ہے. والوسط ذو حظ منہما، اور وسط متوسط جو ہے یہ جید اور ردی دونوں کی جانب سے حصے والا ہے، ان دونوں کا اثر اس میں ہے. اپنے سے اوپر کی جانب جب اعلیٰ کی جانب دیکھیں گے تو اپنے آپ کو کیا محسوس کرے گا، وہ میں ادنا ہوں. بھائی متوسط ہے بیچ میں، جیسے 1 2 3 اس طرح سے ہے نا، تو ایک ہے یہ بالکل ردی کہہ لیجیے ادنا، 3 ہے اعلیٰ، اور 2 کیا متوسط ہے. تو جب سر اٹھا کر کے دیکھے گا 3 کی طرف تو کیا محسوس کرے گا اپنے آپ کو، ادنا ہوں. اور جب پیچھے مڑ کر کے 1 کو دیکھے گا تو کیا محسوس کرے گا، فخر محسوس کرے گا، میں اعلیٰ ہوں. تو دونوں جانب حصہ پا رہا ہے نا یہ. چلیے، بے خلاف جہالت الجنس، برخلاف جنس کی جہالت کے. کیوں؟ لأنه لا واسطہ، اس لیے کہ وہاں پر کوئی واسطہ ہی نہیں، کہاں سے آپ واسطہ نکال پائیں گے. تو آپ کہہ سکتے کہ ارے نکال سکتے ہیں تمام جتنے جانور وہاں پائے جاتے ہیں. بھائی جب ہوگا تو اس معاشرے کے اندر جو جانور پائے جاتے ہیں، لین دین ہوتا ہے، لوگ استعمال کرتے ہیں، پالتے ہیں، انہیں میں نہ نکالیں گے. تو اب مثال کے طور پر یہاں کیا پالتے ہیں، گھوڑا تو پالتے ہی نہیں. گھوڑا پالتے ہیں مبارکپور میں، گھوڑا پالتے ہی نہیں. گدھا کچھ لوگ پالے ہوئے ہیں، گدھا کھچر، عام طور سے بکری ہے، بھینس ہے، گائے ہے، تو ان سب میں متوسط نکال لیں گے. کہہ رہے نا نہیں نکال پائیں گے آپ، اس لیے کہ جنسیں جب بدل گئی تو ان کے مقاصد بدل گئے ہیں. تو اگر آپ سب کے مقاصد ایک ہوتے تو پھر آپ نکال سکتے تھے کہ چلو یہ 10,000 کا ہے، یہ 20,000 کا ہے، یہ 15,000 کا ہے، چلو یہ 15,000 والا کیا ہو گیا، متوسط ہو گیا. گائے جو ہے 10,000 کی ہے، اور بکری جو ہے 5,000 کی ہے، کھچر جو ہے 15,000 کا ہے، تو چلیے اس میں جو 10,000 والا ہے وہی ہو گیا. ہو جا رہا نا اس طرح سے. کہہ رہے نہیں، کیونکہ سب کے مقاصد الگ الگ ہیں، تو اس وجہ سے ان تمام میں متوسط کو آپ نہیں نکال سکتے ہیں، سب کا مقصد ایک ہونا چاہیے. لیکن لا واسطہ، اس لیے کہ کوئی واسطہ نہیں یہاں پر، متوسط نہیں بن پائے گا. کیوں؟ لاختلاف معانی الاجناس، جنسوں کے مقاصد کے مختلف ہونے کی وجہ سے. وبخلاف البیع، اور برخلاف بیع کے، کہ بیع کے اوپر آپ نے قیاس کیا تھا کہ بیع میں یہ ہے کہ اس طریقے سے اگر وہ جنس بیان کر دے
اور اس کی صفت نہ بیان کرے تو وہ سمن نہیں بن سکتا ہے، تو اسے یہاں پر بھی نہیں بن پائے گا۔ تو ہم کریں نہیں، سمن تو نہیں بن سکتا ہے لیکن مہر بن جائے گا، اس کے خلاف ہے۔ وہ بخلاف البیع، اور برخلاف بیع کے، کہ بیع میں اگرچہ نہ بن سکے لیکن یہاں پر بن جائے گا۔ کیوں؟ لأن مبناہ علی المضایقۃ والمماکثۃ، اس لیے کہ بیع کی بنیاد یہ تنگی کے اوپر ہے، ہر ایک دوسرے کے اوپر تنگی ڈالتا ہے، ذرا بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اگر مبی میں تھوڑی سی خرابی نکلی تو واپس کر دیتا ہے، اور واپس کرنا پڑے گا اسے۔ ہاں، یہ ضابطہ ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی عیب ہوا تو واپس کرے تو واپس کر دے گا وہ۔ اچھا، مماکسہ معنی بھی مذائقہ ہی ہے، تنگی کرنا ایک دوسرے کے اوپر، کم کرنا۔ امن نکاح فمبناہ علی المسامحۃ، اور رہا عقد نکاح تو اس کی بنیاد مسامحہ کے اوپر ہے۔ مسامحہ کسرہ دے دیا ہے، چلیے مصدر ہے یہ، مسامحہ میم پر فتح ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کرنے کے اوپر اس کی بنیاد ہے۔ تھوڑا سا اگر کم بھی ہو چلو ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے متوسط دینا ہے تو متوسط دینا ہے، لیکن آپ نے یہ بھی لگا دیا ہے کہ چاہے تو متوسط سامان دے وہ اور چاہے تو اس کی قیمت دے دے، تو یہ آپ نے اختیار کیوں دیا ہے؟ پھر وَإِنَّمَا يَتَخَيَّرُ، اور شوہر کو اختیار ہوگا دونوں میں سے کوئی ایک دینے کا، قیمت یا متوسط درجے کا سامان۔ لأن الوسط لا يعرف الا بالقیمت، اس لیے کہ متوسط جانا جائے گا قیمت ہی سے۔ متوسط آپ کیسے جانیں گے؟ قیمت ہی سے نہ جانیں گے۔ فصارت اصلا فی حق الایفاء، لہذا ادائیگی کے حق میں قیمت ہی اصل قرار پائی۔ اطہر، ادائیگی کے حق میں ادا کرنا ہے اسے متوسط تو قیمت ہی اصل ہوئی، قیمت ہی سے آپ متعین کریں گے ہاں یہ متوسط ہے، تو ادائیگی کے حق میں قیمت ہی اصل قرار پائی۔ اب آگے ایک لفظ جو لفظ دیا ہے والعبد اصل تسمیۃ، اور غلام اصل ہے مقرر کرنے کے اعتبار سے، تو غلام کا ذکر نہیں نہ آیا کہیں سبق میں؟ بھائی دلیل جس دعوے کی چل رہی اس دعوے میں غلام کو متعین کرنے کا ذکر آیا ہے کہ حیوان غیر موصوف کو متعین کرنے کا ذکر آیا ہے؟ میں نے کئی شرحیں اس کے دیکھی مگر کسی نے کچھ نہیں ذکر کیا ہے، حیران ہوں آخر کیا بات ہے۔ عبدو کہاں سے آ گیا ہے؟ والعبدو، والعین ہوتا والحیوان ہوتا تو بات سمجھ میں آتی ہے، والعبدو پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ تو شرحوں کے اندر بھی یہی دیا ہے، والعبدو ہی ذکر کیا ہے۔ اصل دعویٰ بہت دور نکل چکا ہے نا، جو دعویٰ تھا وہ بہت دور نکل چکا، دلیل دیتے 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 بہت دور چلے گئے، تو ہو سکتا ہے ذہول طاری ہو گیا ہو کہ ہم نے پیچھے کس کو متعین کیا تھا، غلام متعین کو متعین کیا تھا یا ایک حیوان مقرر کیا؟ حیوان نے مقرر کیا، دلیل اسی کی نہ چل رہی ہے۔ تو اس لیے والعبدو کی بجائے اگر والعینو ہوتا تو سب میں کب ہو جاتا ہے، سب کو شامل ہو جاتا ہے سامان۔ چلیے بہرحال سمجھ جائیے، وہ کچھ بھی ہو، مراد وہی ہے کہ وہی جو حیوان غیر موصوف مقرر کیا ہے۔ اصل، اور یہ سامان جو ہے یعنی جانور یہ مقرر کرنے کے اعتبار سے اصل ہے، تو دونوں کے اندر مقرر کیا کس کو ہے؟ حیوان کو مقرر کیا ہے، تو مقرر کرنے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حیوان دینا چاہیے، لیکن حیوان کی ادائیگی کا ممکن کیسے بنی ہے؟ قیمت کے اعتبار سے بنی ہے۔ قیمت ہی سے آپ حیوان کی ادائیگی کر پائیں گے، کیونکہ قیمت ہی سے آپ متوسط کی تعین کر پائیں گے، تو اس اعتبار سے ادائیگی کے اعتبار سے دیکھیں تو قیمت اصل ہے، اسی کا سہارا لے کر کے آپ دے رہے ہیں، لہٰذا اسے اختیار دیا جائے گا، چاہے تو وہ قیمت ہی دے دے اور چاہے تو وہ سامان دے دے۔ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا، لہٰذا اسے ان دونوں کے درمیان اختیار رہے گا، قیمت اور اس سامان جانور کے درمیان۔ وَإِن تَزَوَّجَهَا عَلَى ثَوْبٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ، اور اگر اس نے شادی کی ایسے کپڑے پر جس کی صفت نہیں بیان کی، اس کی صفت اس نے بیان نہیں کی، فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ، تو اس کے لیے مہر مثل ہے۔ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ ذَكَرَ الثَّوْبَ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کپڑے کا ذکر کیا اور اس کے اوپر کچھ اضافہ نہیں کیا، یعنی کوئی صفت اس نے بیان نہیں کی۔
تو کپڑا ذکر کر دیا، چلو 10 میٹر کپڑے پر ہم نے تم سے نکاح کیا یا 2 جوڑے کپڑے پر ہم نے تم سے نکاح کیا. اب اس کے اوپر کچھ اضافہ نہیں کیا کہ وہ کپڑا کیسا رہے گا، تو کہہ رہے میرے مثل ہو جائے گا. اس لیے کہ کپڑے کی جنسیں جو ہوتی ہیں وہ بہت ہیں، نہیں ہے؟ کپڑے کی جنسیں جو ہیں یہ بہت ہیں. ٹیری کاٹ ہے، پالسٹر ہے، اسپن ہے، اور کپاس ہے، کاٹن ہے، اور کتان ہے، کیا بولتے ہیں وہ سب. اور اب تو چلتا جوٹ، وہ ٹاٹ والا. پہلے کہتے تھے ارے موٹا جھوٹا پہنتے ہیں، جو کودو جو کھاتے ہیں یا جو مٹر کھاتے ہیں، تو اس میں کیا بتانا رہتا ہے کہ مطلب بہت کسی طرح زندگی گزر جاتی ہے، بہت زیادہ کھانے پینے میں ہمارے دسترخوان پہ بہت تکلفات نہیں رہتے ہیں، جو مل جاتا کھا لیتے ہیں، موٹا جھوٹا پہنتے ہیں، ٹاٹ ہو. اور آج ٹاٹ کا کپڑا کون پہنتا ہے؟ جوٹ کا، جس کو جوٹ کہتے ہیں، نیتا لوگ پہنتے ہیں. 1000 روپے میٹر، 5,000 روپے میٹر، کروڑ روپے کا سوٹ ہوتا ہے. چلیے ضمن بات آ گئی ہے. تو مختلف قسمیں ہوتی ہیں اس کی، اور مختلف فائدے اس کے مقاصد بھی ہوتے ہیں. کچھ کپڑے ہوتے ہیں جو گرمی میں پہنے جاتے ہیں، کچھ کپڑے وہ ہوتے ہیں جو ٹھنڈک میں پہنے جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو نارمل حالات میں پہنے جاتے ہیں. تو الگ الگ ہے. تو مختلف جنسیں، لہذا وہ اگر یہ جہالت ہوئی تو مہر مثل ہو جائے گا اور وہ کپڑا واجب نہیں ہوگا. کہہ رہے وما ناہو، اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے کپڑا صرف ذکر کر دیا اور اس کے اوپر کوئی صفت نہیں بڑھائی اس نے. ووجہہ ان ھذہ جہالت الجنس، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جنس کی جہالت ہے. لأن الثياب اجناس، اس لیے کہ کپڑے مختلف جنس کے ہوتے ہیں. تو اگرچہ کپڑا کہہ دیا اس نے، لیکن کپڑوں میں چونکہ جیسے جانور ہے مختلف اس کی جنسیں ہیں، اسی طریقے سے کپڑے کی مختلف کیا ہیں؟ جنسیں ہیں. تو کوئی ایک جنس متعین نہیں کی کہ ریشم کا ہے کہ یہ کاٹن کا ہے یا پالسٹر ہے، یہ نہیں کی، تو پھر اب مہر مثل ہوگا. ولو سما جنسن بیان قالا حروی، اور اگر اس نے جنس متعین کر دی، نیچے بین سطور میں دیکھیے دے دیا ہے نوع متعین کر دی. حقیقت میں وہ نوع ہی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ نوع ہی ہے. آپ منطق کے اعتبار سے دیکھیں گے تو کپڑا مطلق ایک جنس ہے. کیوں؟ کثیرین مختلفین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں بولا جا رہا ہے. پالسٹر کا ہے، حقیقت اس کی بدلی ہوئی ہے، اس کا دھاگا الگ ہے. اور کاٹن کا ہے تو اس کا الگ ہے. تو سب کو ملا کر کے آپ کہیں گے تو بولا جائے گا کیا؟ الثوب، کپڑا ہے یہ. اب اس کی کوئی ایک متعین کر دیا آپ نے ریشم کا کپڑا، تو پھر یہ اس کی نوع ہو گئی. اس لیے جنس اگرچہ کہہ رہے مگر مراد اس کیا نوع ہے. اور اگر اس نے جنس یعنی نوع متعین کر دی اس طور پر کہ اس نے کہہ دیا کہ حروی کپڑا ہے، یعنی قالا حرویون، یہ حرویون ایسے ہی ہے جیسے کچھ زمانے پہلے مشہور تھا کہ ٹانڈا ٹیری کاٹ ہے. یہ نہیں سنا ہے؟ آپ لوگ جیسے بنارسی ساڑی بولتے ہیں نا، بنارسی ساڑی کا مطلب کیا ہو گیا؟ ریشمی ہے نا، ریشمی ہی کو بنارسی ساڑی کہتے ہیں نا آپ کی اصطلاح میں. تو ویسے ہی اب آپ جانتے ہیں ہم لوگوں کے بچپن میں ٹانڈا جو شہر ہے ہمارے ضلع میں امبیڈکر نگر میں، تو وہاں کپڑا کی بنائی ہونے لگی، یہ کرتے ارتے کا کپڑا، سادہ کپڑا، تو مشہور ہو گیا ٹانڈا ٹیری کاٹ. یعنی جب اہمیت کم کرنی ہو بتانے والے وہ ٹانڈا ٹیری کاٹ ٹڑاوا ہے بول دیتے تھے. تو ایک ٹیری کاٹ وہاں چلا تھا. تو اب اگر جیسے یہاں ہروی کہا گیا نا، ہروی کپڑا، تو اسے کہا جا سکتا تھا ٹانڈوی کپڑا. اس کی ایک قسم متعین ہے کہ اس میں فلاں فلاں دھاگا ہی بناتے ہیں. تو اسی ہروی کوئی خاص قسم کا کپڑا وہاں پر بنا جاتا تھا. جیسے ہمارے علاقے میں گمچھا چلتا ہے، خاص جو ہمارے گاؤں کا علاقہ ہے تو وہاں پر سفید ہی گمچھا چلتا ہے، اور دوسرے علاقے میں لنگی چلتی ہے. تو وہاں کہہ سکتے ہیں کہ کڑاہی والا گمچھا ہمارے گاؤں کا. تو اسی طریقے سے ہے یہ بیان قالا حروی جن، بھائی طور اس نے کہہ دیا کہ کون سا کپڑا رہے گا؟ حروی کپڑا رہے گا، خاص قسم کا ہوتا تھا. نیچے دیکھیے الحق کرباس الحروی، کاٹن کا رہتا تھا کرباس کا.
تصح التسمیۃ تو تسمیہ صحیح ہے. اب مسمہ مقرر ہوگا، اب مہر مثل نہیں ہوگا، مسمہ اب صحیح ہو گیا. ہاں اب چونکہ اس میں توسط اور ردی اور وہ ہوگا تو اس لیے جیسے پیچھے آپ نے پڑھا تھا اسی طریقے سے یہاں پر بھی، چونکہ صفت نہیں بیان کی اس نے، صرف اس نے نو بیان کر دی کہ حربی کپڑا، بنارسی ساڑی. اب بنارسی ساڑی میں بھی کیا ہے، اعلیٰ درجے کی، ادنا درجے کی، متوسط درجے کی، اگرچہ سب ایک ہی ہے لیکن اس میں بھی الگ الگ ہیں. تو اس وجہ سے جب یہ چیز ہوئی تو کہہ رہے ہیں کہ شوہر کو اختیار رہے گا، وَيُخَيَّرُ الزَّوْجُ لِمَا بَيَّنَّا، اور شوہر کو اختیار دیا جائے گا، چاہے تو متوسط درجے کا وہ حربی کپڑا دے دے، یہاں پر کہیں تو متوسط درجے کی بنارسی ساڑی دے دے، یا ایک ہی اس کی قیمت ادا کر دے. لما بینا، اسی دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کیا. بین السطور میں آپ کو لکھا دکھ رہا ہے ان الثیاب اجناس، یہ کس کی وضاحت کی؟ لما بینا کی. اگر لما بینا کی ہے تو یہ صحیح نہیں معلوم ہوتی ہے. اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کیا، کیا بیان کیا ہے کہ اجناس کپڑوں کی جنسیں مختلف ہیں، تو یہ بیان کیا ہے اسے اختیار رہے گا. اس کے لیے کیا وجہ بیان کی؟ اس کے لیے یہ وجہ بیان کی ہے کیونکہ متوسط چیز یہ اصل ہے، یعنی وہ سامان اصل ہے متعین کرنے کے اعتبار، تسمیہ کے اعتبار سے، مگر ادائیگی کے حق میں اصل کون ہے؟ قیمت ہے. قیمت ہی سے متعین کریں گے آپ متوسط ہے، لہذا چاہے تو یہ دے دے اور چاہے تو یہ دے دے. تو دلیل کون سی ہوئی؟ دلیل یہ ہوئی کہ وہ سامان اصل ہے تسمیہ کے اعتبار سے اور قیمت اصل ہے اس کو متعین کرنے کے اعتبار سے، ادا کرنے کے اعتبار سے، لہذا دونوں کی اصلیت اپنی اپنی جگہ پر مسلم ہے، لہذا جو چاہے وہ دے دے، اختیار دیا جائے گا. یہ نہیں کہ اجناس مختلف ہیں. اجناس مختلف ہیں تو اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اجناس جب مختلف ہیں، کپڑے کی جنسیں جو ہے مختلف ہیں، تو اگر اس نے کوئی نوع نہیں بیان کی ہے، کوئی خاص جنس نہیں بیان کی ہے تو پھر مہر مثل ہوگا. اس کی دلیل یہ ہے کیونکہ متوسط آپ متعین نہیں کر سکتے وہاں پر. وَقَضَا إِذَا بَالَغَ فِي وَصْفِ الثَّوْبِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ، اور اسی طریقے سے اسے اختیار دیا جائے گا جب کہ وہ کپڑے کی صفت میں مبالغہ کر دے، کپڑے کی نوع بھی بیان کر دی، بنارسی ساڑی مثلا، پھر اس کی صفت بھی خوب بیان کر دی، ایسی پھول پتی والی، حاجی فلاں کے ہاں جو چلتی ہے وہ والی. تو اس طریقے سے خوب اس کی صفت بیان کرنے میں مبالغہ کر دیا کہ پورے طور سے وہ تعین ہو گئی. تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں بھی اسے اختیار رہے گا، چاہے تو وہ کیا کرے، وہ متوسط کپڑا دے دے اور چاہے تو وہ اس کی قیمت ادا کر دے. کہہ رہے ہیں وقضا، اور اسی طریقے سے جب کہ وہ کپڑے کی صفت میں مبالغہ کر دے، فی ظاہر روایہ، ظاہر الروایہ میں، یعنی امام صاحب سے جو ظاہر الروایہ اس میں یہ ہے کہ کپڑے کی صفت بیان کرنے میں اگر مبالغہ کر دیا جب بھی اسے اختیار رہے گا، چاہے تو متوسط کپڑا دے دے اور چاہے تو اس کی قیمت دے دے. اور غیر ظاہر الروایہ میں ایک ہی نہیں، ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا، وہ وہی سامان دے گا. آج کے اعتبار سے وہی سامان ہونا چاہیے، یہ پہلے کے اعتبار سے ہم نے آپ کو بتایا تھا. دیکھیے دلیل جو دے رہے ہیں اس دلیل کی روشنی میں آپ دیکھیے کہ یہ دلیل آج والے کپڑے پر صادق آتی ہے یا نہیں آتی ہے. کرے لأنہا لیست من ذوات الامثال، اس لیے کہ کپڑے یہ ذوات الامثال کی قبیل سے نہیں ہے. ایک دیکھیے سامان ہوتا ہے جو ذوات الامثال سے ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جو ذوات القیم سے ہوتا ہے. ذوات الامثال کا مطلب کیا ہو گیا کہ اگر وہ آپ تلف کر دیں کسی کا زیادتی کرتے ہوئے تو اگر وہ چیز ذوات الامثال میں سے ہے تو آپ کو اسی جیسی دوسری چیز دنڈ دینی پڑے گی، آپ کو اسے دینا پڑے گا اس کی تلافی کے لیے. اور اگر وہ چیز ذوات القیم میں سے تھی، جیسے جانور یہ ذوات القیم میں سے، ذوات القیم میں سے تھی، اس کو آپ نے ہلاک کر دیا، وہ چیز نہیں ہے، اسے دینے کی نوبت آ گئی، تو ایسی صورت میں آپ تو مثل ہے نہیں، وہ ذوات الامثال میں سے ہے نہیں کہ دوسرا جانور لا کر کے دے دیں، بلکہ اس صورت میں اس کی قیمت کا اندازہ لگا کر کے قیمت دی جائے گی کیونکہ وہ ذوات القیم میں سے ہے. تو کپڑے کو کیا کہہ رہے ہیں، یہ ذوات الامثال میں سے یہ نہیں ہے ایسا، ذوات الامثال میں سے نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہے ذوات الامثال میں سے آج جو کپڑے تیار ہوتے ہیں،
بھئی ایک بنارسی ساڑی جس طرح کی ہے جیسی ہو بہو ویسی ہی دوسری ساڑی مل جائے گی آپ کو، نہیں مل جائے گی؟ پوری تانی 50-60 ساڑی کی اگر ہے سب ایک جیسی رہے گی، نہیں؟ اگر اس کا پتا ایک ہی لگا کر کے برائی کی ہے، سب پھول پتی ایک ہی جیسا بنا تو ایک جیسی سب ہو جائے گی؟ نہیں جانور میں نہیں، نہیں جانور میں نہیں جانور ہے، پیڑ ہے، ان سب چیزوں میں نہیں ہوگا۔ چلیے، تو ہم نے بتایا تھا آپ کو اس سے پہلے کبھی کہ پہلے کے اعتبار سے یہ تھا کہ کپڑا جو تھا یہ ذوات القیب میں سے تھا، کیونکہ کہ ایک تھان اگر ہے کپڑے کا تو مطلب سب ایک جیسا نہیں رہتا تھا، پتہ چلا پہلا والا پھاڑا تو تھوڑا سا دوسرے قسم کا، دوسرا تو دوسرے کلر ہی کا ہے یا کچھ اور ہے اس میں، اس طریقے سے ہوتا تھا۔ چلیے، وَقَضَا إِذَا سَمَّا مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا، اور اسی طریقے سے جب اس نے کوئی کیلی یا وزنی چیز متعین کی، کوئی کیلی یا وزنی چیز اس نے متعین کی مہر میں، وَسَمَّا جِنسَهُ دُونَ صِفَتِ، اور اس نے اس کی جنس بیان کر دی نہ کہ صفت۔ جنس کا مطلب کیا ہوا؟ بتا دیا کہ گیہوں دیں گے 1 کنٹل، صفت نہیں بیان کی اچھے قسم کا رہے گا یا ایک متوسط قسم کا، یہ نہیں بیان کیا، لیکن جنس بیان کر دی۔ اور یہ کیا چیز ہے؟ کیلی چیز ہے، تو اب تو زمانے کے اعتبار سے وزنی چیز ہو گئی۔ وَإِن سَمَّا جِنسَهُ وَصِفَتَهُ، تو اس صورت میں اگر اس نے کیلی یا وزنی چیز کی جنس تو بیان کر دی، مثلا گیہوں رہے گا، اس کی صفت نہیں بیان کی کہ ردی رہے گا یا متوسط رہے گا یا ایک ہی اعلیٰ قسم کا رہے گا، تو کہنے جب بھی یہی مسئلہ رہے گا۔ کیا مسئلہ رہے گا؟ متوسط قسم کا گیہوں دیا جائے گا، اور اگر چاہے تو وہ قیمت بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ وَإِن سَمَّا جِنسَهُ وَصِفَتَهُ، اور اگر اس نے اس کی جنس اور اس کی صفت دونوں بیان کر دی تو اب اس سامان سے راہ فرار نہیں، لا یخیر، اسے اختیار نہیں دیا جائے گا، سامان ہی دینا پڑے گا، کیونکہ جنس کے ساتھ ساتھ اس کی صفت بھی بیان کر دیے کہ متوسط قسم کا گیہوں رہے گا تو وہی متوسط قسم کا دیا جائے گا، سامان اس کی قیمت نہیں دی جائے گی۔ ہاں، لأن الموصوف منہا دیا ہے، یہ منہما ہونا چاہیے، اس لیے کہ ضمیر کا مرجع مکیل اور موزون ہے۔ ضمیر کا مرجع کون ہے؟ مکیل اور موزون، کیونکہ کیلی اور وزنی چیزوں میں سے جس کی صفت بیان کر دی جائے، کیلی یا وزنی چیز ہے تو اس میں سے وہ جس کی صفت بیان کر دی گئی ہے، اعلیٰ ادنا وغیرہ، کرے کہ وہ ذمے میں ثابت ہو جاتا ہے صحیح طور پر، ثبوتاً صحیح، یعنی مطلق وہ ذمے میں صحیح طور پر ثابت ہو جاتا ہے، یعنی اس کو وہی دینا ہی پڑے گا، مگر کب؟ جبکہ وہ کیلی یا وزنی چیز ہے، کیلی یا وزنی چیز ہے اور اس کی صفت بھی اس نے بیان کر دی ہے۔ چلیے،